أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ ایمان اور اسلام دو الفاظ یہ ہم اکثر سنتے ہیں۔ ایمان کسے کہا جاتا ہے اور اسلام کیا چیز ہے، ان دونوں کا آپس میں تعلق اور ربط کیا ہے، اور ایک انسان کے لیے اور مسلمان کے لیے ان دونوں کی کیا حیثیت ہے اور کیا اہمیت ہے۔ ایمان ان بنیادی عقائد کو کہا جاتا ہے کہ جن کے بغیر انسان کی حیثیت بدل نہیں سکتی، اسے ایمان کہتے ہیں۔ دنیا کے اندر بہت سارے انسان ہیں، لیکن کچھ اس میں سے مسلمان کہلاتے ہیں، کچھ غیر مسلم کہلاتے ہیں۔ کسی کے پاس وہ ایمان کا ویزا موجود ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، اور وہ چند بنیادی چیزوں کا مجموعہ ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم و بیش نہیں ہو سکتی۔ جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ سامنے بیٹھے، جیسے شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں، دو زانو ہو کر بیٹھے، اور آپ سے ایک سوال پوچھا کہ مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تفصیل بتائی کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، کہ اللہ پر ایمان ہو، اللہ کی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان ہو، تمام رسولوں پر ہو، قیامت کے دن پر ہو، اور تقدیر پر ایمان ہو۔ ایمان کا مطلب ان سب چیزوں کو مانتا ہوں۔ تو جبرائیل امین نے فرمایا صدقت، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا، مجھے سب بتا دیا مجھے۔ اب اس میں سے اگر کسی ایک چیز کو ہٹا دیا جائے تو ایمان باقی نہیں رہے گا۔ ایک شخص کہ میں ساری دنیا کے، بلکہ یہ کہے کہ میں تمام انبیاء کو مانتا ہوں، کسی ایک نبی کو نہیں مانتا، تو وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ تمام کتابوں کو مانتا ہوں، کسی ایک کتاب کے، آسمانی کتاب کے ایک جز کو نہیں مانتا، ایک آیت کو نہیں مانتا، تو وہ ایمان سے نکل جائے گا، ایمان باقی نہیں رہے گا اس کا۔ یہ تو ہے ایمان، اور یہ بنیاد ہے۔ دوسری چیز ہے اسلام۔ اسلام کسے کہا جاتا ہے، اس کا بھی سوال جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سب سے پہلے تو شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ پڑھنا، اس کے بعد نماز، پھر زکوٰۃ، پھر رمضان المبارک کے روزے، اور پھر حج۔ جب ان 5 چیزوں کا نام لیا تو جبرائیل امین نے فرمایا صدقت، آپ نے صحیح فرمایا، یہی اسلام۔ تو یہ اسلام کہلاتا ہے۔ لیکن ان دونوں میں تھوڑا سا باریک سے فرق ہے۔ ایمان میں اگر انسان ذرا سی بھی کسی ایک جز کا معمولی سا بھی چھوڑ دے تو وہ ایمان اس کا نہیں رہتا۔ اسلام میں ذرا تفصیل ہے۔ پھر اسلام کے اندر بھی 2 چیزیں ہیں، 2 چیزوں کا نام، 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اسلام۔ ایک اسلام کے ارکان ہیں، ایک اسلام کے اجزاء ہیں۔ ارکان اسلام وہی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کے سوال کے جواب میں بتائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، یہ 5 چیزیں اسلام کے اجزاء، وہ ہیں ارکان ہیں، اور یہ 5 بنیادیں اسلام کی۔ اب اگر ان میں سے کسی شخص نے نماز نہیں پڑھی، انکار نہیں کیا، پڑھی نہیں، یا حج نہیں کیا، تو وہ اسلام سے نکلتا تو نہیں ہے، گناہگار ضرور ہے لیکن اسلام سے نکلے گا نہیں۔ لیکن دوسری چیز ہے اسلام کے اجزاء۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں
ایمان کے بعد اسلام کے ارکان جیسے لازمی ویسے اسلام کے اجزاء بھی لازمی ہیں، ہمیں سمجھنے چاہیے۔ ارکان اسلام تو ہم پورے کر لیتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، نماز پڑھی اچھی پڑھی ہے، روزہ رکھا جی رکھا ہے، حج کیا تھا کر لوں گا یا کر لیا، زکوٰۃ دیتا ہوں، کلمہ ویسے میں نے پڑھا ہوا ہے، اس سے آگے چھٹی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تو ارکان اسلام ہے، ان کا پورا کرنا بھی مسلمان کے لیے لازمی ہے، یہ تو ہے ہی ہے، یہ تو کرنے ہی کرنے۔ اگلی چیز ہے اجزاء اسلام۔ اسلام کے اجزاء کیا ہیں؟ اس کی بڑی لمبی فہرست اور لمبی تفصیل ہے اس کی۔ انسان صبح اٹھتا ہے لے کے شام تک اس کے ہر قدم پر، ہر مرحلے پر، ہر سانس کے ساتھ اسے اسلام کا جز کوئی نہ کوئی سامنے آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے صبح اٹھتے کیا کرتے تھے؟ یہ جز ہے اسلام کا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اٹھ کر کا عمل کیا کرتے تھے؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، یہ جز ہے اسلام کا۔ پھر جب گھر سے نکلتے تھے مسجد کے لیے تشریف لے جاتے تھے، کیسے جاتے تھے؟ کس وقت پہنچتے تھے؟ کس انداز سے آتے تھے؟ صحابہ کو کیسے تعلیم دی آپ نے؟ نماز کس طرح سے پڑھتے تھے؟ نماز کے بعد کیسے اذکار فرماتے تھے؟ یہ معمولات چلتے چلتے بیچ میں کھانا آیا، بیچ میں پینا آیا، بیچ میں آرام آیا، بیچ میں کسی سے ملاقات آئی، بیچ میں ضرورت اور حاجات اصلیہ کے لیے باہر جانا پڑ گیا، لوگوں سے ملاقات کرتے تھے، کیسے کرتے تھے؟ یہ اجزاء اسلام ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے، درخت ہمیشہ پتوں سے پہچانا جاتا ہے، ٹہنیوں سے کبھی نہیں پہچانا جاتا۔ خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جائیں تو ایک ساتھ کئی درخت کھڑے ہونا، عام آدمی فرق نہیں کر سکے گا، یہ آم کا درخت ہے، یہ سیب کا درخت ہے، خوبانی کا درخت ہے، یہ کس چیز، آڑو کا ہے، کس چیز کا ہے، کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ فرق تب ہوتا ہے کہ جب اس پہ پتے نظر آئیں گے، ہاں یہ فلاں چیز کا، یہ فلاں چیز کا۔ یہ جو ٹہنیاں ہیں یہ اسلام کے ارکان ہیں، اسے تو کوئی نہیں کاٹتا، لیکن وہ جو پتے ہیں نا، یہ اسلام کے اجزاء ہیں۔ مسلمان کی پہچان یا مسلمان کی مسلمانیت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ اس مسلمان کے سارے معاملات اسلام کے اجزاء کے ساتھ ہوں، اس کے لین دین، اس کی تجارت۔ جب وہ اپنی صبح میں دکان کھولتا ہے تو کس وقت کس انداز سے کھولے، پھر جب کوئی گراہک اس کے پاس آتا ہے کوئی چیز خریدنے، اس سے کس انداز سے بات کرنی ہے، اپنی چیز اسے کس طرح سے دینی ہے، اور کس انداز کے ساتھ اور کس لہجے میں اس سے گفتگو کرنی ہے، یہ سارے اسلام کے اجزاء ہیں۔ ہماری یہ چھوٹی سی غلطی ہے، کمزوری ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے 5 وقت نمازیں پڑھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں بس وقت پہ، رمضان کے روزہ جب مہینہ آتے میں رکھ لیتا ہوں، حج ضرورت وہ استطاعت ہوگی تو کر لوں گا، کلمہ ویسے میں نے پڑھا بس میرا اسلام مکمل ہوگی۔ یہ مکمل نہیں۔ پتے کے بغیر بعض اوقات جب درخت پہ پتے نہیں آتے نا تو لوگ کہتے ہیں درخت کو کاٹ دو، یہ سوکھ گیا ہے، ابھی کسی کام کا نہیں رہا۔ اسی طرح اسلام کے اجزاء بھی ہمارے ہونے چاہیے، ہمارے پتہ ہمیں وہ نظر آنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ تھے، کوئی خط لے کر گئے تھے، پیغام جو اسلام کا پیغام تھا کسی بادشاہ کے پاس، تو وہاں کھانے کے لیے بیٹھے، کھانا کھاتے ہوئے ایک صحابی کے ہاتھ سے کھانا نیچے گر گیا، انہوں نے اٹھایا، اسے پھونک مارا، جو سنت طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی سے کوئی کھانا نیچے گر جائے اس کھانے کو اٹھا کر اسے پھونک مار کر اسے کھا لینا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بڑے فوائد لکھے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ لکھا ہے کہ اس آدمی پر کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی، کبھی بھی نہیں آئے گی، جو اس طرح سے رزق کا احترام کرے۔ گرے ہوئے چاول کے دانے گرے ہوئے ہوں یا سبزی ہو، کوئی بھی چیز ہو، اسے اٹھایا اور کھا لیا۔ دسترخوان بچھانا سنت اسی لیے تو ہے، اللہ کے نبی نے دسترخوان پہ کھانے کے کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ وہ صاف ہوتا ہے، اس پر کھانا گرے گا اسے اٹھا کر ہم کھا لیں گے۔ یہ غلط طریقہ ہے کہ دسترخوان کو اٹھایا، لپیٹا اور دروازے کے باہر جھاڑ دیا اور واپس آ گئے، غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جھاڑنا بھی پڑے تو کسی صاف جگہ میں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کا اہتمام کرے کہ کھانا جو گرا اسے اٹھائے اور سنت طریقے پر اس کو اٹھا کر پھونک مارے، کوئی بھی چیز ساتھ لگی بھی نہیں ہو، سنت طریقہ ہے، پھونک مارا اسے اور کھا لیا، فرمایا کبھی بھی اس پر رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ ایک تو یہ فرمایا۔ دوسرا فرمایا کہ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ یہ آدمی کبھی لا علاج بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا، کوئی ایسی بیماری نہیں آئے گی جو بیماری لا علاج کہلاتی ہے، جیسے بہت ساری بیماری ہوتی ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔
ایسی بیماری میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا۔ اور تیسرا فرمائے اس شخص کی اولاد، اس کی نسل میں اس کے جو بچے ہوں گے وہ حسین اور خوبصورت ہوں گے، ہمیشہ بد شکل بدصورت نہیں ہوں گے، اور خوش اخلاق، اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ اور بھی بہت سارے فوائد لکھے ہیں اس کی۔ اب یہ کتنے چھوٹا سا عمل ہے، ہم اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ یہ ہے جزء ایمان، اسلام کے اجزاء یہ کہلاتے ہیں۔ مارکیٹ کے اندر دو آدمی ہیں، ایک ادھر اس کی دکان، ایک ادھر دکان ہے، ایک مسلمان ایک ہندو ہے، فرق تو ہونا چاہیے نا۔ ہندو کے پاس بھی گراہک آ رہا ہے، مسلمان کے پاس بھی آ رہا ہے، فرق دونوں میں کچھ نہیں ہے۔ وہ بھی اسی انداز سے بات کر رہا ہے، یہ بھی اسی انداز سے بات کر رہا ہے، تو یہ تو فرق نہ ہوا۔ یہ تو ایسے ہو گئے جیسے وہ بغیر پتوں کے درخت کھڑے ہوئے سوکھے۔ یہ ہے اجزاء اسلام۔ ٹھیک ہے، نماز کے وقت میں اس نے دکان بند کر دی، نماز پڑھ لی، واپس آ کر پھر کھول لی، لیکن لوگوں سے جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں ان سے گفتگو کیسے کر رہا ہے، ان سے بات چیت کیسے کر رہا ہے، کیا انہیں نقصان تو نہیں دے رہا؟ مارکیٹ کے مناسب جو ریٹ ہے اس ریٹ کے مطابق منافع لے رہا ہے اس سے یا زیادہ لے رہا ہے اس سے؟ اپنی چیز کی حد سے زیادہ تعریف کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بڑی سختی سے منع فرمایا، فرمایا جو چیز کسی کو بیچو نا اس کی اتنی تعریف کرنا جتنا اس کے اندر صفات موجود ہیں، اور جو اس کے اندر نقص ہے وہ نقص بھی بتا دینا۔ حضور ایک دفعہ تو راستے پہ جا رہے تھے، ایک صحابی غالباً گندم یا کھجور کسی چیز کا چھوٹی سی ڈھیر رکھا ہوا تھا، ایسے جیسے بیچتے ہیں لوگ، بیچنے کے لیے رکھا ہے۔ حضور نے اس کے اندر یوں ہاتھ ڈالا ایسے، اور ہاتھ باہر نکالا تو ہاتھ گیلا ہوا۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ابھی کچھ دیر پہلے ہلکی سی بارش ہوئی تھی اور وہ بارش کی چند بوندیں اس پر پڑی تو تھوڑا سا گیلا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا یہ تو دھوکہ ہے، من غش فلیس منا، جو اس طرح چیزوں کو بیچے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کو بتاؤ، جس کو بیچنا اسے بتانا کہ بھئی اس کے اندر یہ اندر سے گیلا ہے، نقص بھی اسے بتاؤ۔ یہ اجزاء ایمان۔ کھانا ہماری ضرورت ہے، ہم کھاتے ہیں، اور سونا یہ ہماری ضرورت ہے، قضاء حاجت یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم اسے اسلام کے اجزاء کو مد نظر رکھتے ہوئے سارے کام کریں تو یہ ہے کامل مسلمان ہونے کی نشانی۔ سونا یہ انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے سوتے تھے، اور جب جاگتے تھے تو سب سے پہلے عمل کیا کرتے تھے؟ یہ ساری انسان کی ضرورت کریں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ان اجزاء کا خیال رکھ کے کرنا چاہیے سارے کا۔ یہ ہے اجزاء اسلام۔ انہی اجزاء میں سے ایک چند چیزیں، ایک حدیث ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینہ منورہ کے تھے اور اپنے زمانے کے یہودیوں کے بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ یہودیوں کے 10 بڑے علماء، اگر یہ 10 مسلمان ہو جائیں دنیا سے یہودیت ختم ہو جائے گی۔ ان میں سے ایک عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے صرف۔ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہجرت کر کے تو میں دیکھنے کے لیے گیا۔ ابھی یہ وہ نہیں تھا کہ میں جاؤں گا ان کو نبی تسلیم کروں گا، یہودی تو ویسے مخالف تھے۔ میں دیکھنے کے لیے گیا تو کہتے ہیں جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میری نظر آپ کے چہرے پر پڑی تو سب سے پہلے جو مجھ پر اثر ہوا وہ یہ ہوا کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ پہلا اثر۔ اور اس کے بعد حضور نے مجھے 4 چیزیں بتائیں، فرمایا یہ 4 کام ایسے ہیں تم یہ کرو نا، ارکان ایمان اپنی جگہ، ارکان اسلام اپنی جگہ، فرمایا یہ 4 کام تم کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 کام تم کرو، تو فرمایا کہ جنت میں داخلہ تمہارا آسان ہو جائے گا۔ اب وہ 4 اعمال کیا ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے افشوا السلام، پہلا عمل یہ کرو کہ سلام کو عام کیا کرو، جب بھی کسی سے ملو السلام علیکم یہ کہا کرو۔ اس کو وہاں سے لگا دو، چھوڑو اس والے سے لگا دو، وہاں سے لگ جائے گی، یہاں سے پہنچتی ہے تار۔ افشوا السلام، فرمایا سب سے پہلا کام یہ کرو کہ جب بھی تمہارا کسی سے سامنا ہونا تو سلام کیا کرو۔ یہ سب سے بڑی کمزوری ہے ہمارے اندر، ہم کسی کو سلام نہیں کرتے۔
حضور نے فرمایا دنیا کا سب سے بڑا بخیل آدمی کون ہے، سب سے بڑا کنجوس آدمی کون ہے؟ فرمایا وہ آدمی جو کسی کو سلام نہیں کرتا، یہ سب سے بڑا کنجوس آدمی۔ اور حتیٰ کہ حضور نے کبھی کسی صحابی کو ڈانٹا نہیں کسی بات پر، لیکن ایک مرتبہ ایک صحابی کو حضور نے اس بات پہ ڈانٹا کہ تم باہر جاؤ اور سلام کر کے پھر واپس پھر میرے پاس آؤ، سلام کرو، افشوا السلام، سلام کو اتنا پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، السلام علیکم۔ ایک ہے سلام، ایک ہے تکملہ سلام، اور ایک ہے ادب سلام، تین چیزیں ہیں۔ سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام ہے۔ تکملہ سلام ہے ہاتھ ملا لینا، اور ادب سلام یہ ہے کہ دونوں ہاتھ ملا لینا، دوسرے کو عزت دینا۔ یہ کوئی حصہ نہیں ہے سلام کا، لیکن یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں، اس دوسرے کو اپنے سے اعلیٰ سمجھتا ہوں، اس لیے میں دونوں ہاتھ سے ادب سے سلام کرتا ہوں۔ یہ کرنا، نہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہہ دیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ حضور نے یہاں تک فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے کہا یار انس جب تم گھر جاؤ تو گھر میں سلام کیا کرو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی ہو نہ تو میں کیا کروں؟ فرمایا پھر بھی سلام کیا کرو، اس لیے کہ اس سے برکت آتی ہے۔ کوئی بھی گھر میں نہیں ہے، برکت آتی ہے اس سے، اور اسی برکت کا حصول صحابہ میں اتنے وہ تھی، حرص تھی نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے، دروازے پہ کھڑے ہوئے، سنت طریقہ کے مطابق سلام کیا، السلام علیکم۔ سعد بن عبادہ نے سن لیا، آہستہ سے جواب دیا وعلیکم السلام۔ حضور تک آواز نہیں پہنچی، حضور نے دوبارہ ذرا اونچی آواز میں کہا السلام علیکم، انہوں نے پھر کہا وعلیکم السلام، پھر خاموش، حضور تک آواز نہیں آئی۔ تیسری مرتبہ حضور نے پھر کہا السلام علیکم، انہوں نے پھر کہا وعلیکم السلام، پھر بھی آہستہ آواز میں۔ حضور یہ سمجھے گھر میں کوئی نہیں ہے، سنت طریقہ یہ 3 مرتبہ سلام کرو، کوئی جواب نہ ہے تو واپس چلے جاؤ۔ حضور واپس جانے لگے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ بھاگتے ہوئے آئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ فرمایا یا رسول اللہ میں نے جواب دیا تھا، میں نے آہستہ سلام کا جواب اس لیے دیا کہ آپ دوبارہ سلام کریں، تبارہ کریں، تو آپ کے سلام کرنے کی وجہ سے میرے ہاں برکت آئے گی۔ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ مجھے بار بار سلام کریں، اس لیے میں نے آہستہ جواب دیا، اور جب چوتھی مرتبہ آپ کی آواز نہیں آئی تو میں بھاگا کہ یہاں ایسا نہ ہو کہ آپ واپس چلے جائیں، میں آپ کو بلانے آئے۔ تو اس سے گھر میں برکت آتی ہے اور آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو سلام کرو گے، اس کے اندر 2 پیغام ہیں۔ ایک پیغام تو یہ ہے کہ جب مسلمان کسی کو سلام کرتا ہے تو یہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کبھی بھی یاد رکھنا۔ اور دوسرا، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تم پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرے، اس میں کسی کا کوئی جاتا تو نہیں۔ حضور نے فرمایا سلام کو عام کیا کرو۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ اول ما قال، سب سے پہلا جملہ جو حضور نے مجھ سے کہا، یعنی پہلی مرتبہ میری ملاقات ہوئی اور پہلی مرتبہ میں پہچان کیا، میرے دل پہ اثر ہوا، حضور نے مجھے 4 باتیں بتائیں۔ پہلی بات، سب سے پہلی بات فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، ایک تو یہ کرو۔ دوسرا فرمایا اطعموا الطعام، ضرورت مندوں کی ضرورت کا خیال رکھو، کسی کی کوئی ضرورت ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی حاجت مند ہے، اس کا خیال رکھو، اس کی ضرورت پوری کر دو۔ تیسرا صل الارحام، یہ سب سے مشکل کام، صل الارحام، صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی کہتے کسے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی سے نہیں کہتے کہ ایک رشتہ دار تمہارے پاس آتا جاتا ہے، تم بھی اس کے پاس جا رہے ہو، وہ تمہیں تحفہ دیتا ہے، تم بھی اسے دے رہے ہو، وہ تمہاری دعوت کرتا ہے، تم بھی دعوت، یہ تو بدلہ ہو گیا۔ فرمایا صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ تم سے قطع تعلق ہی کر رہا ہے، تم پھر بھی اس کے پاس جاتے ہو، وہ تم سے بات نہیں کرتا، تم پھر بھی اس سے بات کرتے ہو، یہ ہے صلہ رحمی، صل الارحام۔ فرمایا صلہ رحمی کیا کرو لوگوں کے ساتھ۔ اور چوتھی چیز فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام، ایسے وقت میں رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدہ کرو جب سب لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد کے وقت میں۔ فرمایا یہ 4 کام تم کرو، افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام، یہ 4 کام تم کرو۔ یہ اجزاء اسلام بتائیں۔ حضور نے مختلف موقع پر مختلف چیزیں بتائی ہیں، لیکن اس موقع پر یہ 4 چیزیں بتائیں، اور اس کے بعد جو جملہ فرمایا وہ کیا تھا؟ فرمایا تدخل الجنت بسلام،
اب تمہیں جنت میں داخل ہونے سے کوئی روک نہیں سکے گا، تم سلامتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ جو ان چیزوں کا خیال رکھے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ اسلام کے ارکان اور اسلام کے دیگر اجزاء کا کتنا خیال رکھے گا۔ یہ چار وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جو ہماری زندگی میں بالکل دور تک بہت کم نظر آتی ہیں۔ سلام کو عام کرنا، ضرورت مندوں کو اس کی ضرورت پوری کر دینا، کوئی حاجت مند ہے اس کی حاجت کا خیال رکھنا، کوئی بیمار تھا اس کی عیادت تیمارداری کر لینا، اس کے بعد چلے جانا، اس سے پوچھ لینا، اس کی کوئی ضرورت ہے پوری کر دینا۔ پڑوس میں کوئی آدمی ایسا رہ رہا ہے جو بیچارہ ضعیف العمر ہے، اس کی کوئی ضرورت ہے، کوئی چیز باہر سے لے کر آنی ہے، خریدنی ہے، اس نے وہ لا کر اسے دے دی۔ راستے پہ چلتے ہوئے دیکھا کوئی ضعیف العمر شخص جا رہا تھا، اس کے پاس سامان تھا، وہ اٹھایا، لے جا کر اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ یہ ہے اطعم الطعام۔ اطعم الطعام صرف کھانا کھلانا نہیں ہے، یہ چیزیں۔ اور صلوا باللیل والناس نیم، یہ تو وقت ہوتا ہی تنہائی کا، صرف اللہ کو اور اللہ کے بندے کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کے اس آخری حصے میں اللہ رب العزت آسمان پہ نیچے آ کر اپنے بندوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے تو مجھے بتاؤ، کسی کو رزق چاہیے، کشادگی چاہیے، کوئی بیمار ہے اپنی صحت مانگ رہا ہے، کچھ مانگ رہا ہے، مجھے بتاؤ میں اسے دوں۔ تو ایسے وقت میں جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل وقت دعا کی قبولیت کا کون سا ہے؟ فرمایا جوف اللیل، رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے نا، یہ دعا کی قبولیت کا افضل وقت۔ حضور نے فرمایا یہ چار کام کرو تو فرمایا تدخل الجنت بسلام، اب تم جنت میں آرام، سکون، اطمینان اور تسلی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے، کوئی رکاوٹ، کوئی مشکل اور کوئی دشواری نہیں ہوگی۔